سید ہو کے حضرت امیر معاویہ کے خلاف ہے، وہ سید ہو کے امیر معاویہ کی بےعزتی کرنا ہے. جنہوں نے لعنت بھیجی بھجوائی یا اسے سپورٹ کیا یا آج اس کا دفاع کر رہے ہیں، ان سب پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اجے کہتے ہیں ہم پہ لعنتیں بھیجتا ہے تو چھڑ دو نا لعنتیوں کا دفاع کرنا. وہ اپنے پیو دادے دا بےعزت ہے، وہ سید ہو کے حضرت امیر معاویہ کے خلاف ہے، وہ سید ہو کے امیر معاویہ کی بےعزتی کرنا ہے. تینوں شرم نہیں آتی؟ کیوں مولا علی ہے مولا سن کو جتیاں کھانیاں نہیں؟ میں نے تو جنرل بھیجی ہے. اچھا پتہ ہے انہوں، ہاں پتہ ہے انہوں. ویسے تو کہتے ہیں ہم صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں، حضرت علی صحابی نہیں ہے؟ ان سے بڑا صحابی کون ہے؟ وہ آل البیت بھی ہے، حضور کے داماد بھی ہیں، اور حضور کی آل محمد ان سے چلی ہے. سیدوں کا امیر معاویہ دی بےعزتی تے گستاخی کرے، تینوں شرم ہونی چاہیے. تیرے وڈیاں نے صلح کر لی سی. تو صلح حسن تو ختم ہو گئی. صلح حسن یہ ہوئی تھی کہ حسن کے باپ پہ لعنت بھیجی جائے ان کی شہادت کے بعد. سعد ابن ابی وقاص کو تمہارا ماموں کہتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کے اوپر سب نہیں کرتے. انہوں نے کہا جی سب سے مراد تنقید ہے. تو وہ ہم نے کہا کہ صحیح مسلم میں ہی آگے پڑھ لو 6229 میں لعن اللہ و بالتراب آل امیہ کا. اور یہ سب کچھ صلح حسن کے بعد ہو رہا ہے جی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی بےعزتی کرنے والا اہل سنت نہیں ہو سکتا. اعلی حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جنمی کتےاں جو کتا ہے جیڑا حضرت امیر معاویہ دی بےعزتی کرے. کہیں میرے نبی کی وصیت تھی کہ میں تمہیں خوف دلاتا ہوں اہل بیت کے معاملے میں. یعنی خوف یہ ہے کہ اس زمانے میں ان کا ساتھ دے کے مخالفین کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اور اس زمانے میں مخالفین کو تم نے ایکسپوز کرنا ہے اور مولا علی کا دفاع کرنا ہے. تو اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں. بتاؤ پر یاد رکھیا جے اعلی حضرت دی عقیدت ہے وہ اعلی حضرت فرماندے نے حق علی ہے، افضل علی ہے، فرق نہ جویں زمین کر رہے ہیں ایک ماموں کو بچانے کی خاطر. جس طرح بنو اسرائیل تباہ ہو گئی تھی نا وہ بچڑے کے چکر میں، اس طرح یہ بنو اسماعیل میں ان کے لیے یہ بچڑا جو ہے نا یہ ماموں بن گئے. اب اللہ کرو حضرت امیر سارے صحابہ کا احترام کرو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ احترام کرنے تقابل نہیں. افضل وی علی انجا چکے بولو افضل وی مولا حق تے وی مولا علی. صحابی رسول اہل سنت ہوئے جڑا حضرت امیر معاویہ کا احترام کرتا ہے. سرکار یہ بھی ختم ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے سٹارٹ میں اپنے مقدمے میں لکھ دیا کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں جمع کر رہا ہوں، اور تمہیں جتنی حدیثیں اماموں کے حوالے سے چبھتی ہیں نا وہ ساری مسلم کے اندر ہے، سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک. صحیح مسلم 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور چلو یار صحابی مان کے ہی دفاع کر لو مولا علی کا. اب وہ ساری حدیثیں مسلم شریف میں ہے. مسلم میں جو ہے وہ حدیث موجود ہے 4776 کہ حضرت آپ کعبے کے سائے میں عبداللہ بن عمر بن عاص کو آ کے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ آگے کہتا ہے کہ جی آپ ہمیں جو ہے اطاعت امیر کی حدیثیں سنا رہے ہیں، اور آپ کا جو اس وقت حکمران ہے آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان، وہ تو ہمیں کہتا ہے ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں، ان کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں. اور قرآن کہتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ مت کرو اور اپنوں کو قتل نہ کرو. ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ تو وہ بھی تھوڑی دیر خاموش ہو کے سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو صرف ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کے مطابق تمہیں چلائے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو. یہ بھی تو مسلم شریف میں لکھا ہوا تھا نا. کیا کریں گے؟ روئے نہ تو اور کیا کریں. اور امام مسلم نے کہا کہ میں حدیثیں عوام کے لیے لکھ رہا ہوں کہ جنہیں صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پتا وہ یہ میری کتاب پڑھ لیں. اور امام مسلم کے استاد ہیں امام بخاری جو حدیثیں مار لے کے آئے ہیں. امام مسلم نے تو بس اتنی حدیث لی تھی نا کہ مار کو باغی جماعت قتل کرے گی. امام بخاری نے اگلا حصہ بھی لیا کہ مار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. جی امام بخاری تو پھر وہ حدیث بھی لے کے آئے کہ جب تلوار کی دھونس کے اوپر 4827 نمبر حدیث تمہارے ماموں نے اپنی زندگی میں یزید کے حق میں بیعت لینا شروع کر دی، اور صحابہ کرام جو مخالفت پہ کھڑے ہوتے تھے ان کو تم لوگ جیلوں میں ڈلواتے تھے، قتل کرواتے تھے. آج میرا ٹاپک نہیں ہے، جسے شوق ہے نا تو میری کربلا کے اوپر ویڈیوز دیکھیں. میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کربلا اب آپ کو قیامت تک ہانٹ کرے گی. کسی امت نے یہ کام نہیں کیا کہ ان کا نبی ابھی قبر میں جائے اور 50 سال نہ گزرے اور ان کی پوری اولاد کو تم لوگ ذبح کر دو. یہ تمہاری جان نہیں چھوٹنی. امام مسلم ہی نے قرآن اور اہل بیت والی حدیث لے لی نا اوپر تلے 4 حدیث 6225 سے 6228 تک کہ 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بعد. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد کا خطبہ ہے. حضور نے اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے خطبہ دیا ہے.
لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں. میں تمہیں اپنے اہل البیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ آپ نے فرمایا, لیکن امت الٹ چلی, نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا. یہ پلیٹ فارم غدیر خون پہ کھڑا ہے. بتاؤ ایسی توحید آج تک کسی نے بیان کی تھی؟ قرآن کی توحید, پیور قرآن کی توحید. یہ تو پرانے بابوں کا بھی نام بڑے احترام سے لے کے نا جھوٹ بولتے تھے, نہیں انہوں نے نہیں کام ڈالا, پچھڑوں نے ڈالا ہے. میں نے کہا نا, جس نے کام ڈالا ہے ایک ایک کو ننگا کیا, ہاں وہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا کوئی یا آج تھا. اور اہل بیت کا دفاع تو جن لوگوں نے اہل بیت کے نام کے اوپر پچھلے 1200-1300 سال سے چندے کھائے اور صرف رونا اور ماتم کیا, انہوں نے بھی نہیں اتنا کیا جتنا الحمدللہ ہم نے اہل البیت کا دفاع کیا. اور یہ اہل بیت کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے, یہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا ہے. یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں نے جا کے مولا علی کو کہنا ہے کہ دیکھیں جی میں تھوڑا وفادار نکلے. نا, اہل حدیث کے پاس ایک توحید تھی. اب لوگ کہتے ہیں توحید, یار آپ لوگ کیا بیان کرتے ہیں, آپ تو پورا کا پورا نیریٹو اب ماموں کے دفاع پہ لے کے چلے. توحید کا کام ہی تم سے چھن گیا. دیکھ لو سارے کلپ. اور سب سے بڑی بات, کتنے عرصے سے کوئی بھی ایک دوسرے کے خلاف کلپ نہیں بنا رہا, سارے کلپ میرے اوپر آ رہے ہیں. ایک میری ویڈیو چڑھتی ہے, ایک فرقے والا اس پہ اپنا نیریٹو دیتا ہے. یعنی میں اب ڈیسائیڈ کروں گا کہ آمدہ اسلام کا ٹاپک کون سا ڈسکس ہونا ہے. ہاں, یہ تمہاری اوقات ہے. بٹھا کے جناب تم نے مفتی اعظم شوکیسوں میں رکھے ہیں, نکالو انہیں باہر, آواز لگواؤ, ان کو پتا چلے کس کام کے ہیں. انجینئر صاحب جو بولتے ہیں وہ ٹاپک بنتا ہے. جس ٹاپک پہ انجینئر صاحب بولتے ہیں وہ ٹاپک تمہارے لیے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. آپس میں ایک دوسرے سے تو دیکھیں, جو ان کے بزرگ نہیں اتحاد امت کروا سکے کیونکہ ان کی تو کبھی نیت ہی نہیں تھی, وہ ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکال کے گئے. وہ آپ نے نیو ٹی وی کے اوپر دیکھ لیا نا پروگرام, ہاں وہ اس کا انسینسرڈ بھی ہم نے چڑھا دیا ہے. چلو جی یار, تو انو سکون آ گیا نا. جڑے میرے اسٹوڈنٹ مجھے کہتے تھے جی ذرا لمان بیٹھو نا جی, ذرا سامنے تاکہ لے کیوں ہوتا جائے نا. اب دیکھیں ان کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں تھا نا. تو کل میں ایک مولوی کو سن رہا تھا, وابی کو, کہتا ہے جی امام حسن کا گستاخ ہے. اوے توڑا کے لینا دینا اہل بیت نال نہ سوئے تو اہل بیت دے دشمنوں, ماموں پارٹی بنو امیہ دے خدمت گزارو. کہتا ہے جی بنو امیہ, کہتا ہے اس میں تو حضرت عثمان بھی آتے ہیں. جب رسول اللہ یہ فرما رہے تھے المستدرک للحاکم میں اور مسند ابی یعلا میں کہ بنو مروان بنو امیہ کے بندروں کو میں نے منبر پہ دیکھا ہے, اس وقت حضور نے کوئی 4 بندوں کے 5 بندوں کے نام تو نہیں لیے تھے, پوری بنو مروان کا نام لیا تھا. دھوکے دیتے ہو. کیٹاگوریکلی حضور نے کہا بندر منبر پہ میں نے دیکھے ہیں بنو مروان کے. تو یہ بانے علمی گفتگو. اچھا پھر کہتے نہیں ہمارے ساتھ مبالغہ کروائیں ان کا. یار تم پہلے آپس میں مبالغہ کرو نا, جو جیت جائے اینڈ پہ میرے پاس آ جائے. دیکھو نا, آپس میں تم نے موبائلوں سے مسئلے حل کر لیے. میں نے تو فرقہ اپنی لانچ کیا, چندے تمہیں دیتا ہوں, مسجد نہیں بنائی, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھتا ہوں, اور کیا کروں. تو آپس میں کرو موبائل. کرے نا کوئی وہابی جا کے چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کے اوپر مبالغہ دیوبندیوں اور بریلویوں کے ساتھ نہیں. اور دیکھیں ویڈیوز میں آگے پتہ کہہ رہے ہیں ہمارے بریلوی بھائی اور دوستوں, دیوبندی بھائی اور دوستوں, شیعہ بھائی اور دوستوں. اے وہابی میں کہنا جے گلے پھاڑنے والا, اور رائٹ میں کہنا انجینئر رافضی ہے. شیعہ بھائی اور دوست اور انجینئر رافضی جڑا معاویہ رضی اللہ عنہ کہندا ہے. دیکھا کیسی الٹا گیئر چلا. یہ وہی ہے. میں اب ان کی شکلیں دیکھتا ہوں نا, مجھے علماء یہود یاد آ جاتے ہیں کہ انہوں نے نبی اسلام کو پہچاننے سے کیوں انکار کیا تھا. پتا تھا انہیں کہ یہ وہی بندہ ہے, بات ٹھیک کر رہا ہے, نہیں مانا بغیم بینہم اندر کے بغض کی وجہ سے. انہیں بھی پتا تھا منہج یہی ہے, لیکن یہ اسی ضد پہ اترے کہ علماء یہود کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں سے تو بت پرست بہتر ہے. اور سورہ النساء میں اللہ نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مشرکین عرب مسلمانوں سے بہتر ہیں. حالانکہ انہیں پتا تھا کہ مشرکین عرب تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں, مسلمان تو نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں بلکہ 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. تو سی نہ لو صلح حسن دا پہلے تک کربلا تو انہوں ہانٹ کر دی سی, اور صلح حسن ہانٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی. کیونکہ میں نے بتایا پھر حسن کے قتل کے بینیفیشری کون ہے. حسن کو زہر کن لوگوں نے دلوایا ہے, کن لوگوں نے حسن پہ جھوٹ باندھا کہ 120 شادیاں اس نے کی ہوئی تھی, نعوذ باللہ. سب کچھ پول کھول دیا, اور یہ بھی پول کھول دیا کہ کبھی بھی اہل بیت کی عظمت بیان نہیں کر سکتے. دیکھیں ان سے بات اہل بیت کی ہو رہی ہے, وہ صحابہ کرام کا ذکر کر رہے ہیں. تو پھر اہل بیت کا ذکر کب ہوگا؟ فضائل صحابہ کانفرنس میں بھی صحابہ کا ذکر, فضائل اہل بیت میں بھی صحابہ کا ذکر. تو اہل بیت کا ذکر کہاں ہونا ہے؟ یہی تو ہم کہتے ہیں آپ میں بغض ہے. اور میں نے فی البدی 9 حدیثیں اور 3 آیات اور ان کے کانٹیکسٹ میں ٹوٹل 12 کا پیکج میں نے 4-5 منٹ میں بیان کر دیا. اور اس کے بعد جو یہ صلح حسن پہ اور باقی ساری گفتگو میں نے جو کی وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں. اس کے بعد یہ کوئی قابل ہے کہ بیٹھ سکیں دوبارہ؟
اور میں نے بتا دیا بھی صلح حسن منسوخ ہوگی. صلح ہوتی ہے جب آپ اس کی شرط توڑ دیں, ختم. اسی دن ٹوٹ گئی جس دن اپنے بیٹے کو نامزد کیا. اور آخری سمجھ لیں جو تھوڑی بہت کچھ شرافت بچی ہوئی تھی نا, تو وہ کربلا کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی. آج صلح حدیبیہ بھی منسوخ اور صلح حسن بھی منسوخ ہو چکی. اور باقی میں نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے زیادہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں نا, تو بولتے ہیں نا علماء کے کر لیں ہمارے ساتھ ماموں کے اوپر پروگرام. تو میں نے کہا میں بخاری مسلم سے ثابت کروں گا جو انہوں نے شرائط مانی تھی ان کی دھجیاں کس طرح بکھیری, ایک ایک چیز بخاری مسلم سے بتاؤں گا. تو کریں نا پروگرام. اب یہ ڈرے ہوئے ہیں اور یہ الٹا فون کر کے کہتے ہیں انجینئر کو نہ بلاؤ. مجھے بتائیں میں اس چیز کا محتاج ہوں کہ میں ان پروگراموں میں جاؤں, یا یہ پروگرام محتاج ہے؟ ان کے مذہبی پروگراموں کی ریٹنگ جو ہے نا 200-250 سے بھی اوپر نہیں جاتی. 1000 تو چھوڑ دیں, آپ پرانے اور دیکھ لیں سارے نکال کے. اور میرا چھوٹا سا کلپ آ جائے نا ان کے چینل کے اوپر, لاکھوں پہ چلی جاتی ہے ویورشپ. اور یاد رکھیے گا چینلز کو مولوی نہیں چاہیے, ویورشپ چاہیے. ہاں, مولویوں سے لوگ آوازار ہوئے ہیں, کون سنتا ہے یار ان کی باتیں؟ کہانیاں کرواتے ہیں, نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث. تو اس لیے یہ جو اس طرح کی ٹی وی پروگرام ہے نا, انہوں نے میرا وہ مسئلہ حل کر دیا جو میرے اسٹوڈنٹس نے میرے اوپر گن تانی ہوئی تھی نا, بہن نے کیوں نہیں مولوی لو بہ گیا جائے تاکہ لوگ کیا ہو جائے انہوں نے.